ہوتے ہوتے تو دیوانے ہیں۔ کہا کہ یہ تو مر جائیں گے لیکن شیخ کے دروازے سے اندر نہیں جانے دیں گے۔ تو بادشاہ کو شرارت سوجی تو اس نے کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے دروازوں پہ بھی بواب چوکیدار اور فقیروں کے دروازے پہ بھی بواب۔ تو اندر سے شیخ نے اسی کاغذ کے ٹکڑے پہ بیک پہ اس کی پشت پہ لکھ کے بھیجا، فرق یہ ہے کہ بادشاہوں کے درباروں پر جو بواب ہوتے ہیں وہ فقیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں، اور جو فقیروں کی چوکھٹ پہ بواب ہوتے ہیں وہ امیروں کو روکنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا کہ مجھے حضرت کی خانقاہ تو دیکھنے کی اجازت ہوگی۔ خدام نے کہا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ خانقاہ لنگر خانہ دیکھنے لگا، بہت بڑی خانقاہ تھی۔ تو جب وہ استبل میں گیا تو کیا دیکھا کہ جو گھوڑے ہیں ان کی جو میخیں ہیں، قلعے ہیں، وہ چاندی کے ہیں، اور جو ان کے پاؤں میں زنجیریں پڑی ہوئی ہیں جن سے وہ بندھے ہوئے ہیں وہ زنجیریں سونے کی ہیں۔ تو بادشاہ بڑا حیرت زدہ ہوا، تو اس نے پھر کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کہ یہ کیا ہوا کہ بادشاہوں کے پاس بھی سونا اور چاندی اور فقیروں کے پاس بھی سونا اور چاندی، فرق کیا ہوا؟ تو شیخ نے جواب میں لکھ کے بھیجا، فرق یہ ہے بادشاہ خزانوں میں سنبھال کے رکھتے ہیں، فقیر گھوڑوں کے قدموں میں ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 اینٹ بچھوا دی۔ آپ جانتے ہیں جب بہار چین آیا نا حضرت عمر کے زمانے میں، جب ایران فتح ہوا تو سب سے دنیا کے اس وقت نامور اشیاء میں سے بہار چین ایک بہت بڑا قالین تھا، جس کو بہار چین پہ بٹھا دیا جاتا وہ ناز کرتا ہے کہ میں بہار چین پہ بیٹھا۔ آج وہ کسی کو وہ سرخ قالین پہ جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں تو کہتے ہیں میرے لیے سرخ قالین بچھائے گئے، امریکہ میں یا جو ہے وہ میرے لیے جو ہے وہ برطانیہ میں یہ اعزاز دیا گیا ہے کہ مجھے سرخ قالینوں پہ میرا استقبال کیا گیا، سرخ قالین بچھائے گئے۔ بہار چین یہ ایک ایسا قالین تھا کہ جس پہ بیٹھ جانا اور جس پہ چلے جانا یہ بڑے دنیا کے لوگ جو ہے وہ فخر سمجھتے تھے۔ جب حضرت فاروق اعظم کا زمانہ آیا تو یہ علاقہ فتح ہوا تو یہ اونٹوں پہ لاد کر کے یہ بہار چین مدینے بھیجا گیا۔ تو حضرت عمر کے پاس جب بہار چین آیا تو کہا کہ اب اس کو کہاں رکھے؟ تو کسی نے کہا جی مسجد نبوی میں بچھائیں۔ کہا یہ مسجد نبوی میں بچھائیں؟ وہاں کی جو چٹائیاں ہیں اس قالین سے افضل ہیں، وہاں اس کو یہاں نہیں بچھائیں گے تو کہاں رکھے؟ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کے باہر جہاں لوگ جوتے اتارتے ہیں وہاں رکھا جائے۔ اور وہ بہار چین جس پہ لوگ بیٹھنا اعزاز سمجھتے، لوگ وہاں جوتے پوچھ کے گزرتے تھے۔ تو فقیروں کی نظر میں کیا چیز ہوتی ہے ان چیزوں کی؟ تو 1000 اینٹ جب بچھی ہوئی دیکھی تو وہ کیا تحفہ دیتے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کالا اتمدوننی بمال، تم مجھے مال سے میری مدد کرتے ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو تم میرے پاس جو ہے وہ مال و دولت سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر دیا ہے جو تم کو دیا ہے، تمہارے سے بہتر مجھے نوازا ہے۔ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ اپنے ہدیے پہ تم خوش ہو کہ یہ مال ہے، ہم مال کے ہدیے کو قبول نہیں کرتے۔ ایک طرف سورج کو پوجا جا رہا ہے، رب کے ساتھ شریک ٹھہرایا جا رہا ہے، اور میں ایک اینٹ لے کے راضی ہو جاؤں سونے کی اور تم اللہ کی مخالفت کرتے رہو۔ یہاں سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے کہ اللہ کے حکموں کی نافرمانی کر رہا ہو اور پیر صاحب کو نذرانہ دے دے اور پیر صاحب یہیں چپ ہو جائے کہ کوئی نہیں مجھے نذرانہ مل گیا، یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ سونے کی اینٹ لے کے آئے ہیں، فرمایا وہ بتوں کو پوج رہے ہیں، وہ سورج کو پوج رہے ہیں اور مجھے اس نذرانے سے چپ کروانا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اور آپ نے اس قاصد کو پیغام دیا، ارجع الیہم، جا ان کے پاس اور ان کو بتا جا کے کہ فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، ان کو جا کے بتا کہ ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں جس کا تم مقابلہ نہیں کر پاؤ گے اور تمہیں ذلیل کر کے رسوا کر کے شہروں سے نکالے، تیار ہو جاؤ۔ حضرت سلیمان نے اس قاصد کو پیغام بھیجا۔ جب اس نے جا کے پیغام دیا اور حضرت سلیمان کے دربار کی کہانیاں سنائیں تو پھر لڑائی کی ہمت کس کو ہوتی؟ نبی کو اللہ نے روب دیا ہوتا ہے، نبی کا روب جو ہے وہ لوگوں پہ پڑ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کس کو ہمت ہوتی؟ ملکہ بلقیس نے کہا کہ اب میں خود جاتی، تو وہ خود تیار ہوئی اور وہ حضرت سلیمان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے ملک سبا سے چلی۔ ادھر بھی وقت گزرتا گیا، جب 3 فرسخ دور وہ دربار سے رہ گئے، 1 فرسخ اور 3 فرسخ 5 کلومیٹر لگا لے،
آپ یہ کہہ لیں کہ وہ بائی پاس پہ یا وہ یہ